1000 اونٹ تھے اور اس کے علاوہ تقریباً 50,000 دینار تھے، جن کی جو مالیت ہے 250 کلو سونے سے یا 260 کلو سونا یا 262 کلو سونے سے زیادہ بنتی ہے، تو یعنی کہ 231 جو ہیں انصار مدینہ تھے، اور اس کے علاوہ 82 یعنی 82 جو ہیں یہ مہاجرین تھے، مکہ والے تھے۔ آپ ہی جو ہے اونٹ پر سواری کریں، ہم پیدل چلیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انتما باقوا منی وما انا باغنی عن الاجر منکما۔ مکہ کے اندر کھڑا ہوا اپنے اونٹ کے کجاوے کے اوپر، یعنی کہ بلند ہو گیا، تو اس نے اونچی آواز سے آواز لگائی اور یہ فرمایا یا رسول اللہ ایسے نہیں، اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سوا یہ تم کیا کر رہے ہو، کس چیز نے تمہیں مجبور کیا یہ کرنے پر؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہی ہے حالات کیسے ہیں کہ شہید ہو بارہ نا، تو آپ نے فرمایا اس جنت کی طرف بڑھو جس کی پہنائیاں زمین اور آسمان کے برابر ہیں۔ تو حضرت عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے موجود تھے، تو کہنے لگے واہ واہ بہت خوب بہت خوب۔ اللہ کے نبی نے ان کو ایک پھٹا تھما دیا، تو انہوں نے اس کو ہاتھ میں لے کر جب اس کو ہلایا تو وہ چمچم کرتی ہوئی بڑی زبردست تلوار کے اندر تبدیل ہو گیا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سے لڑتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں تک کہ فتح دی، اور اس کے بعد مستقلاً اس تلوار کا نام جو ہے وہ عون رکھا گیا، یعنی مدد۔ 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار مدینہ میں سے شہید ہوئے، اور ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 عمیر ابن ابی وقاص، نمبر 2 سعد ابن خیثمہ، نمبر 3 صفوان ابن وہب، نمبر 4 حارثہ بن سراقہ، نمبر 5 مبشر بن عبد المنذر، نمبر 6 ذوالشمالین بن عمر، نمبر 7 مہجع ابن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 8 عاقل بن البکیر، نمبر 9 رافع بن المعلا، نمبر 10 عمیر ابن الحمام، اور نمبر 11 یزید بن حارث، نمبر 12 عوف ابن حارث، اور نمبر 13 معوذ ابن حارث، اور نمبر 14 عبیدہ ابن حارث رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو کیسا عید کا منظر ہوگا کہ صحابہ کرام نے عید منائی تھی اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھی تھی۔ 313 جو مسلمان ہیں وہ غالب آ گئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 رمضان 2 ہجری 25 مئی اور 624 عیسوی کے اندر اسلامی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس جیسا واقعہ یا جس جیسی جنگ، جس جیسا غزوہ اسلامی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس کے بعد ہوا۔ وہ کیا واقعہ ہے؟ وہ ہے غزوہ بدر۔ یہ اتنی بڑی جنگ اس لیے ہے کہ اللہ پاک نے اصحاب بدر کے بارے میں، یعنی وہ صحابہ جو اس جنگ کے اندر شریک ہوئے تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ افعلوا ما شئتم، جو مرضی کر لو، فانی قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا، جو مرضی عمل کر لو ساری زندگی، لیکن میں نے تمہاری بخشش کر دی۔ تو یہ اس لیے اتنی فضیلت والی ہے کہ اللہ پاک نے سب کی بخشش کر دی تھی۔ تو یہ جو غزوہ بدر ہے اس کے ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ اس موضوع پہ آج جو ہے بات ہوگی۔ تقریباً 25 سے 30 یا کم و بیش 30 جو ہیں علمی نکات پہ بات ہوگی۔ اس سے بڑھ بھی سکتے ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مارکہ ہے اور اس میں جو ڈیٹیل ہے، اس میں جو تفصیل ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ تو لہٰذا کوشش تو کروں گا کہ جتنا میرے سے مختصر ہو سکے وہی آپ تک پہنچاؤں۔ تو پہلا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ غزوہ بدر کا سبب کون سا واقعہ بنا، کس وجہ سے غزوہ بدر پیش آیا؟ تو جواب یہ ہے کہ سریہ نخلہ کے ویڈیو کے اندر، سریہ نخلہ کے موضوع پر جو میں نے ویڈیو بنائی تھی تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر ابن حضرمی کا قتل ہو گیا تھا اور نوفل بھاگ نکلا تھا۔ تو جب عمر ابن حضرمی کے قتل ہونے کی خبر مکہ کے اندر پہنچی تو سارے جو قریش تھے وہ بہت زیادہ جو ہیں انتقام کی آگ کے اندر بھڑک اٹھے تھے۔ تو لہٰذا انہوں نے جتنے بھی لوگ تھے، جس کے پاس جتنا مرضی سونا تھا، عورتیں تھیں ان کے پاس چوڑیاں تھیں یا جو کچھ بھی تھا، وہ سارا سامان انہوں نے ابو سفیان کو دیا کہ جا کر شام جا کر جو ہے تجارت کرو، اور لہٰذا جو تجارت کے اندر نفع ہوگا اس سے ہم ایک بڑی جنگ کی تیاری کریں گے۔ ظاہر ہے انتقام کے اندر وہ بھڑکے ہوئے تھے، تو لہٰذا ابو سفیان لشکر لے کر نکلا تھا، 40 آدمیوں کے ساتھ صرف نکلا تھا۔ تو جب یہ جا رہا تھا تو اس وقت بھی غزوہ ذو العشیرہ کے باب میں نے بتایا، جب یہ جا رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اس کو پکڑنا چاہا لیکن یہ نکل گیا۔ ابو سفیان ویسے بھی طاہلۃ العرب، بڑا ہی مدبر اور بڑا ہی بعد میں صحابی بھی بنے رضی اللہ عنہ، لیکن تو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ بڑے مدبر اور بڑے ہی زبردست جو ہیں عقل رکھنے والے اور فراست رکھنے والے انسان تھے، تو لہٰذا یہ بچ نکلے تھے۔ اور جمادی الاول کا یہ مہینہ تھا، تو جب یہی قافلہ جو ہے ابو سفیان کا جب یہ واپس آیا تجارت کرنے کے بعد رمضان کے مہینے کے اندر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے صحابہ کو بھیجا ہوا تھا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمال کی جانب روانہ کیا ہوا تھا۔ تو جب یہ مقام حورا کے اندر، حورا نہیں، مقام حورا کے اندر جب یہ پہنچے تھے تو وہاں پر یہ تشریف فرما تھے، تو انہوں نے قافلے کو جاتا ہوا دیکھا، تو لہٰذا یہ فوراً تیزی کے ساتھ جو ہے
مدینہ کے اندر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا مال غنیمت تھا اس کے اندر کہ 1000 اونٹ تھے اور اس کے علاوہ تقریباً 50,000 دینار تھے جن کی جو مالیت ہے 250 کلو سونے سے یا 260 کلو سونا یا 262 کلو سونے سے زیادہ بنتی ہے۔ تو لہٰذا 1 تولہ سونے کی قیمت ہی آپ کو معلوم ہے کتنی زیادہ ہے، پاکستان کے اندر ہی کتنی زیادہ ہے، تو اس وقت کتنی زیادہ ہوگی، پھر 1 کلو کی، پھر اس کے بعد 250 کلو کی کتنی زیادہ ہوگی۔ تو بہت بڑا مال غنیمت تھا جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں دے سکتا ہے۔ تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر جو ہے دباؤ نہیں ڈالا کہ میرے ساتھ زبردستی چلیں۔ باقی صحابہ نے بھی یہی سمجھا کہ قافلے کا معاملہ ہے، 40 آدمی تھے جو قافلے کے ساتھ تھے حفاظت کے طور پہ، تو لہٰذا باقی صحابہ نے بھی یہی سمجھا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو لہٰذا اگر ہم نہیں بھی جائیں گے تو کوئی ہم سے نہیں پوچھے گا، تو لہٰذا بہت سے صحابہ پیچھے رہ گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے صحابہ گئے ان کی تعداد 313 تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کر نکلے اور واقعہ جو ہے وہ قافلے کا نہیں بلکہ غزوہ بدر پیش آ گئی جو آگے آ رہی ہے۔ تو دوسرا علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ اسلامی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ اسلامی لشکر کی تعداد 313 تھی، اور اس کے علاوہ تفصیل اگر آپ پوچھیں یا ڈیٹیل پوچھیں تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 170 خزرج والے تھے۔ مدینہ کے اندر 2 ہی بڑے قبیلے تھے، اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں، ایک اوس اور ایک خزرج۔ تو خزرج والے اس کے اندر زیادہ تھے اور ویسے بھی یہ بڑا قبیلہ تھا، تو خزرج والے 170 اور اس کے علاوہ 61 جو ہیں وہ قبیلہ اوس کے یعنی انصار جو تھے وہ 170 اور 61 جو ہیں یعنی کہ 231 جو ہیں انصار مدینہ تھے، اور اس کے علاوہ 82 یعنی 82 جو ہیں یہ مہاجرین تھے، مکہ والے تھے۔ تو ٹوٹل جو ہیں یہ 313 ہی بندے ہیں، لیکن بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں 314 تھے، 15 تھے، 17 تھے، لیکن جمہور کا قول اور جو مشہور ہے وہ 313 ہی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر زور نہیں ڈالا تھا۔ جتنے صحابہ تھے آپ نے فرمایا جس کی تین جو ہے، یہ بات میں نے سنی ہے پڑھی نہیں، کہ 3 میل کے اندر جس کی سواری ہے تو وہ لے کر آ جائے۔ تو لہٰذا کسی کے پاس سواری تھی تو وہ آ گئے، کسی کے پاس نہیں تھی تو وہ پیدل ہی آ گئے، کسی کا کوئی زیادہ انتظام نہیں تھا، غزوے کی تو صورت ہی نہیں تھی، صرف 40 آدمی تھے، قافلے کا معاملہ تھا، تو لہٰذا صرف لشکر کے اندر اسلامی لشکر کے اندر 2 گھڑ سوار تھے، ایک حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ اور دوسرے حضرت مقداد ابن اسود کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ تو لہٰذا یہ اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا تو یہ نکل کر آگے تھے، وہ سریہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے اندر سریہ رابغ جو تھا۔ تو لہٰذا پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جو ہیں لشکر کے ٹکڑے کر دیے، 2 حصے کر دیے، ایک مہاجرین کا اور ایک انصار کا۔ مہاجرین کی جو کمان ہے وہ حضرت علی بن ابی طالب شیر خدا اسد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور اس کے علاوہ جو انصار ہیں ان کی جو کمان ہے وہ حضرت سعد ابن معاذ جو اوس کے سردار تھے ان کو دی، اور جنرل کمان یعنی درمیان میں جو کمان کرنے والے تھے، جو لیڈ کرنے والے تھے، وہ حضرت مصعب بن عمیر العبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دی، اور میمنہ کے اوپر یعنی دائیں طرف جو ہے حضرت زبیر بن عوام جو ہیں سردار اعلیٰ تھے، اور میسرہ کے اوپر جو ہیں حضرت مقداد ابن اسود الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہیں ان کے پاس لیڈ تھی، یعنی کہ میسرہ کے اوپر بائیں جانب، اور درمیان میں سپہ سالار کی جو حیثیت ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنبھالی۔ اور عام طور پر جب لشکر لڑتے تھے، دست و گریبان ہوتے تھے، تو ان میں ایک طبقہ ہوتا تھا جس کی ذمہ داری لوگوں کو پانی پلانے کی ہوتی تھی، زخمیوں کو اٹھانے کی ہوتی تھی، تو وہ جو طبقہ تھا اس کو ساقہ کہا جاتا تھا۔ تو اس طبقے کی کمان حضرت قیس بن ابی صعصع صاد عین ہا یعنی قیس بن ابی صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ اس کے علاوہ اسلامی لشکر کے پاس 60 اونٹ یا 70 اونٹ تھے، جو میں نے پڑھا وہ یہی ہے کہ 70 اونٹ تھے، لیکن میں نے سنا کہ 60 اونٹ تھے، 2 روایتیں ہو سکتی ہیں۔ تو جو صحابہ تھے 313 ان کے پاس 3 کے پاس 1 اونٹ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ حضرت ابو مرثد کناز بن حسین الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 3 حضرات کے حصے میں 1 اونٹ تھا۔ تو ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہی موقع ہو سکتا ہے کوئی اور واقعہ ہو، کوئی اور جو ہے غزوہ ہو، تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اور جو دوسرے 7 صحابی تھے وہ یہ فرماتے کہ یا رسول اللہ، حضرت ابو مرثد کہ یا رسول اللہ آپ ہی جو ہے اونٹ پر سواری کریں، ہم پیدل چلیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انتما باقوا منی وما انا باغنی عن الاجر منکما، کہ تم جو دونوں حضرات ہو وہ مجھ سے زیادہ قوی اور طاقتور نہیں ہو، اور جس طرح تم ثواب کی امید رکھتے ہو، ثواب چاہتے ہو، تو اس طرح میں بھی تو ثواب چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، نیکیوں میں بھی تو آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔
تو لہٰذا ویسے بھی اللہ پاک نے جس طرح فرمایا فاستبقوا الخیرات کہ نیکیوں کے اندر آگے بڑھو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخش بخشے ہونے کے باوجود نیکی کے اندر اتنا آگے ہیں اور قربانی دینے کے اندر اتنا آگے ہیں، تو لہٰذا ہماری تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، تو ہمیں کیوں نہیں آگے بڑھنا چاہیے؟ ضرور بڑھنا چاہیے۔ تو یہ تعداد تھی اسلامی لشکر کی، تو لہٰذا کوئی جنگ کی تیاری نہیں تھی، جنگ کے لیے تو وہ نکلے ہی نہیں تھے، قافلے کا معاملہ تھا، لیکن جنگ پیش آ گئی۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس غزوے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام، مدینہ کی امامت حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے کرتے مقام روحہ تک پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے مدینہ کا منتظم بنا کر بھیج دیا، اور انہیں کو مدینہ کی جو امامت ہے وہ سونپی گئی۔ تیسرا علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلامی لشکر کو لے کر جا رہے تھے، روانہ ہو چکے تھے، تو قبیلہ جہینہ کے کون سے دو آدمیوں کو قافلے کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا تھا، یعنی ان کے نام کیا تھے، اور اس کے علاوہ مکے والے جو ہیں مکہ سے کیسے نکل آئے؟ حالانکہ جو قریش کا قافلہ ہے یہ تو ادھر سے آ رہا ہے، تو وہاں جو ہیں وہاں والے قریش مکہ والے وہ کیسے ایک دم نکل آئے 1000 کا لشکر لے کر؟ تو جواب یہ ہے کہ قبیلہ جہینہ کے پہلے آدمی کا نام تھا بسیس ابن عمر، اور اس کے علاوہ جو دوسرا آدمی تھا اس کا نام تھا عدی بن ابی الزقبہ، تو ان کو پتہ لگانے کے لیے بھیجا تھا۔ اور مکہ والے جو ہیں وہ کیسے نکل آئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابو سفیان بن حرب جو تھا یہ بہت زیادہ محتاط تھا، اور یہ اپنے قافلے کے بارے میں کیونکہ ظاہر ہے 1000 اونٹ تھے اور اس کے علاوہ اتنا زیادہ سونا تھا، تو بہت زیادہ محتاط تھا، لوگوں سے آنے جانے والوں سے پوچھتا رہتا تھا۔ تو جلد ہی اس کو پتہ چل گیا کہ جو اسلامی لشکر ہے وہ ہماری جو ہے راہ دیکھ رہا ہے اور ہمیں پکڑنے والا ہے، تو لہٰذا اس نے اسی وقت جو ہے زمزم بن عامر غفاری کو روانہ کر دیا کہ مکہ میں جا کے منادی کرو اور ان سے کہو کہ اپنے قافلے کو اگر بچانا چاہتے ہو تو لہٰذا تیزی سے نکل آؤ۔ تو اس نے وہ گیا وہاں پہ مکہ کے اندر جو وادی تھی، وادی مکہ کے اندر کھڑا ہوا اپنے اونٹ کے کجاوے کے اوپر، یعنی کہ بلند ہو گیا، تو اس نے اونچی آواز سے آواز لگائی، اور یہ جو ہے یہ ایک ہنگامی کیفیت ہوتی تھی، یعنی کہ ایک بہت زیادہ خطرے کی گھنٹی ہوا کرتی تھی۔ اس نے اپنے اونٹ کے کجاوے کو الٹ دیا، زمزم بن عامر نے اونٹ کے کجاوے کو الٹ دیا، اس کی ناک کو اوپر کر دیا، اور اس کے بعد منادی لگائی کہ قریش کے لوگوں تمہارا جو قافلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطرے سے گھرا ہوا ہے، تو لہٰذا اگر تم اسے بچانا چاہتے ہو تو نکلو، اور مدد اتنی زیادہ اس نے اونچی آواز سے آواز لگائی کہ جو سارے جو قریش مکہ تھے وہ بہت زیادہ عامر ابن حضرمی کے قتل سے ویسے ہی بہت زیادہ بھڑکے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں نکل پڑے۔ عام طور پہ جو معززین تھے یعنی جو سردار تھے وہ سارے ہی نکلے، ابو لہب کے علاوہ۔ ابو لہب جو ہے اس نے اپنی جگہ ایک قرضدار کو بھیجا، اس کے علاوہ سارے ہی نکل گئے، صرف ایک قبیلہ بنو عدی جو ہے وہ نہیں نکلا، باقی سارے نکلے۔ اور قریش مکہ کے اندر دو ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو آدمی خود جا رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا۔ اور قریش مکہ یہ کہنے لگے کہ ہمارا قافلہ عامر ابن حضرمی کے قافلے جیسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ جو ہیں اس کو پکڑ لیں، ہم قریش مکہ ہیں، ہم اشراف میں سے ہیں، لہٰذا ہمارا وہ معاملہ نہیں ہے، ہم خود نکلیں گے۔ تو لہٰذا وہ فوراً جو ہے مکہ سے روانہ ہو گئے، اور جو لوگ تھے اور قبیلے والے تھے ان کو بھی قریش مکہ نے بھرتی کیا اسلامی لشکر کے اندر۔ چوتھا علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ مکی لشکر کی تعداد کتنی تھی، اور اس کے علاوہ قبائل بنو بکر کا کیا مسئلہ تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ مکی لشکر کی تعداد شروع میں 1300 تھی، یعنی 1300 تھی، بعد میں وہ کم ہو گئی۔ وہ کیسے کم ہو گئی یہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اگلے علمی نقطے کے اندر انشاءاللہ۔ تو جو تعداد تھی وہ شروع میں 1300 تھی، اور اس کے علاوہ 600 زرہیں تھیں، اور اس کے علاوہ 300 جو ہیں وہ گھڑ سوار تھے۔ وہاں پہ صرف 2 اسلامی لشکر ہے اس میں صرف 2، اور یہاں پر 300 گھڑ سوار تھے، 600 زرہیں تھیں، اور اس کے علاوہ اونٹ کثرت سے تھے۔ اس کی جو تعداد ہے اونٹوں کی وہ مجھے کہیں ملی نہیں، تو لہٰذا بس یہ لکھا تھا کہ کثرت سے تھے، تو ان کو لکھنے والوں کو بھی معلوم نہ ہو سکی، تو لہٰذا مجھے بھی معلوم نہ ہو سکی، تو لہٰذا اونٹ بھی کثرت سے تھے۔ 9 آدمی جو 9 معزز آدمی تھے، جو سردار تھے، وہ جو پورا لشکر تھا اس کو خوراک کھلانے کی، رسد پہنچانے کے ذمہ دار تھے، اور اس کے علاوہ روزانہ 9 یا 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ جو تیر انداز تھے اور اس کے علاوہ طاقتور لوگ اور بڑے بڑے سردار سارے اس لشکر کے اندر موجود تھے۔ اور بنو بکر کا مسئلہ یہ ہے کہ قبائل بنو بکر کے ساتھ جو مکی لشکر ہے یعنی قریش مکہ تھے، ان کی جو ہے لڑائی چل رہی تھی، تو جو ہی یہ نکلنے لگے تو ان کو خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بدر تک پہنچ جائیں اور اسلامی لشکر سے ٹکرا جائیں، اور قبائل بنو بکر والے ان کے ساتھ ہماری دشمنی چل رہی ہے تو کہیں وہ پیچھے سے حملہ نہ کر دیں۔ تو انہوں نے یہ سوچا ہی تھا، اور قریب تھا کہ یہ خیال جو ہے ان کو لڑنے جانے سے، یعنی کہ لشکر کو لے جانے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرانے سے روک دے، لیکن جو شیطان ہے، شیطان نے سوچا بھئی میں پھر کس کام آؤں گا، حضرت میں حاضر ہوں۔ تو جو شیطان تھا وہ سراقہ بن مالک بن مدلج ایک سردار تھا بنو کنانہ کا،
اس کی شکل کے اندر شیطان حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ بنو بکر کا جو مسئلہ ہے، قبائل بنو بکر کا مسئلہ ہے، اس کی ضمانت میں لیتا ہوں کہ وہ تم پر حملہ نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا قریش جو تھے ان کا جو جانے کا ارادہ ملتوی ہو رہا تھا، تو وہ ارادہ دوبارہ جانے کے ارادے میں بدل گیا اور وہ نکلے اور بدر تک پہنچے۔ پانچواں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ کیسے بچ نکلا، اور اس کے علاوہ جو مکی لشکر تھا تو اس کی تعداد پہلے 1300 تھی تو وہ 1000 کیسے رہ گئی؟ تو جواب یہ ہے کہ ابو سفیان جب اپنے قافلے کو لے کر آ رہا تھا تو حد درجے تک محتاط تھا اور لوگوں سے پوچھتا رہتا تھا، قافلے والوں سے پوچھتا رہتا تھا۔ تو وہ جب بدر کے قریب پہنچا تو وہ اپنے قافلے سے آگے نکل گیا اور مجدی بن عمر ایک آدمی تھا، یا مجدہ بن عمر اس کا نام تھا، اس سے ملاقات کی تو اس سے پوچھا کوئی خلاف معمول کوئی بات دیکھی ہو، کوئی حیرت انگیز بات دیکھی ہو تو مجھے بتاؤ۔ تو اس نے کہا میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی، لیکن ٹیلے کے پاس 2 آدمیوں کو دیکھا تھا جنہوں نے اپنے جو اونٹ ہیں وہ بٹھائے اور پانی بھرا اور اس کے بعد وہ چلتے بنے۔ تو ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا، تیزی کے ساتھ وہاں پر پہنچا اور اس نے وہاں جا کر جو اونٹ کی مینگنیاں تھیں اس کو اٹھایا اور اس کو توڑا تو اس کے اندر سے کیا نکلی؟ وہ جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے وہ نکلی۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ مدینہ کے اندر یعنی یثرب کے اندر بہت زیادہ جو ہے کھجوروں کے باغات تھے، تو وہ اپنے اونٹوں کو اپنے گھوڑوں کو جو چارہ کھلایا کرتے تھے اس کے اندر وہ جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے وہ بھی ملایا کرتے تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ واللہ اللہ کی قسم یہ جو گٹھلی ہے یہ یثرب کی گٹھلی ہے۔ تو لہذا اس نے وہیں سے 1 منٹ کے اندر ہی اپنا جو قافلہ ہے اس کا رخ جو ہے ساحل سمندر کی طرف موڑ دیا اور بحیرہ احمر کی طرف موڑ دیا۔ پھر ساحل سمندر کے راستے سے اپنے قافلے کو لے کر چلتا بنا، اور جب اس کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کا جو لشکر ہے، اسلامی لشکر جو ہے، یہ قافلہ اب اس سے بچ نکلا ہے، تو اس نے فوراً جو ہے ایک خط بھیجا وہ مکی لشکر کو۔ اور جب وہ وادی عصفان کے اندر تھے یعنی قریش مکہ کا جو قافلہ تھا 1000 کا 1300 کا، جب یہ وادی عصفان کے اندر پہنچے تو ان کو وہ خط موصول ہوا جو ابو سفیان نے بھیجا تھا کہ اب جو ہے آپ لوگ واپس چلے جائیے، آپ کا جو قافلہ ہے، تم لوگوں کا جو قافلہ ہے وہ اب مسلمانوں کی پہنچ سے نکل چکا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا، اخنس بن شریق بنو زہرہ کا سردار تھا، پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اخنس بن شریق بنو زہرہ کا سردار تھا اور بنو زہرہ کے 300 آدمی اس لشکر کے اندر تھے۔ تو اس نے کہا اخنس بن شریق نے کہ اب جو ہے ہمارا قافلہ وہ نکل چکا ہے، لہٰذا اب لڑنے کی اور بدر جانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے اور لہٰذا میں جا رہا ہوں۔ تو 300 آدمیوں کو لے کر واپس چلا گیا اور بنو زہرہ کے جو لوگ تھے اس کا ایک آدمی بھی اس جو جنگ ہے اس کے اندر شریک نہیں ہوا، اور ساری زندگی اخنس بن شریق کو دعائیں دیتے تھے کہ تو نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ لیکن جو ابو جہل تھا وہ اڑ گیا۔ بنو ہاشم بھی جانا چاہتے تھے لیکن ابو جہل نے ان کو بھی جانے نہیں دیا۔ بنو ہاشم کے لوگ تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زبردستی لائے گئے تھے، تو بنو ہاشم کو بھی ابو جہل نے نہیں جانے دیا، اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ نہیں ہم واپس ہرگز نہیں جائیں گے، بدر کے اندر جائیں گے، وہاں پہ اپنے جھنڈے گاڑیں گے، شرابیں پئیں گے، لونڈیاں نچائیں گے، لوگوں کو کھانے کھلائیں گے، پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد ہم واپس آئیں گے اور پورے مکہ کے اندر اس طرح ہماری دھاک بیٹھ جائے گی، ہماری دہشت قائم ہو جائے گی کہ ہم کتنے بڑے لوگ ہیں۔ تو وہ 1000 کا جو لشکر تھا وہ بدر کی طرف بڑھا اور 300 آدمی بنو زہرہ کے وہ واپس مکہ چلے گئے۔ تو یہ وجہ تھی کہ جو 1300 کا لشکر تھا وہ 1000 میں تبدیل ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کا جو ٹکراؤ ہے 313 اصحاب کا جو ٹکراؤ ہے وہ 1000 سے ہوا، نہ کہ 1300 مکی لشکر کے لوگوں سے۔